وہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی کہ بھائی ایک ہونا تو چاہیے، اگر ہم ان کی طرح کے لوگ ہوتے تو پھر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم نے کیا ہے، چلو. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا ہے اور کریں گے ضرور، اور جب کریں گے تو پھر آپ کو آپ کے میڈیا کی انڈورسمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، دنیا بتائے گی، دنیا دیکھی کریں گے. لیکن وہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کیوں کبھی کہتے ہیں کہ او جی ادھر مار دیا پاکستان نے، او جی امرتسر پہ مار دیا پاکستان، وہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ایک تو چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر وہ کوئی اس طرح کا تاثر دیں کہ یہ پاکستان نے ابھی سے شروع کیا ہے، اور دوسرا یہ دیکھیے میں نے آپ کو کہا کہ شرمندگی اور خفت مٹانے کے لیے، اور دیکھیے وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. پہلگام کے جھوٹے واقعے سے جو شروعات ہوئی جس کہانی کی، جس سے پاکستان کو لنک نہ کر سکے، نیریٹو ڈومین میں بھی ہارے الحمدللہ، ڈپلومیٹک ڈومین میں بھی ہارے، اور بھرپور کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس کو جواد بنا کے پاکستان پہ حملہ کیا جائے. ابھی تک ان کی تمام تدبیریں الٹی پڑی ہیں اور ان کے پاس کوئی بات نہیں ہے کرنے کو، نہ ہی کچھ ہے ثابت کرنے کو. تو یہ اپنی خفت، شرمندگی، ناکامی کو چھپانے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ جواب ضرور ہوگا اور بھرپور ہوگا، اس کا مطلب، اور پاکستان نے یہ جو آپ یہ بھی حوالہ بھی دے رہے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی نے اپنے اجلاس میں افواج کو اس بات کا اختیار دے دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اٹس اوور فرام آر سائڈ. ان فیکٹ اب انہوں نے ہمیں سفارتی اور ہر سطح کی ایک لیجٹیمیسی بھی دے دی ہے کہ اب اگر ہم کچھ کریں گے تو وہ شروعات نہیں ہوگی، وہ پھر ہمیں اس کا انہوں نے ایک اخلاقی سفارتی طرح کا حق دے دیا ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ریونج از اے ڈش بیسٹ سروڈ کولڈ. تو وہ دیکھیے نا، اب تو یہ ہماری مرضی ہے ایٹ اے پلیس اینڈ ٹائم آف آور چوزنگ کہ ہم کیسے رسپونڈ کرتے ہیں، کب کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں، یہ ہماری مرضی ہے. جس طرح آپ کو پتہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ شروعات تو آپ کر دیں گے، آگے یہ معاملہ کہاں جاتا ہے اس کا تعین انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. اور یہ طاہر صاحب کو کچھ لمحات کی میں زحمت دینا چاہتا ہوں، مالک صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ. مالک صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے طاہر صاحب سے؟ میں چاہتا ہوں ان کو ذرا ڈسکشن میں. السلام علیکم. جی السلام علیکم مالک صاحب، بہت شکریہ سر. چیف ایک بات بتائیں، ابھی خواجہ آصف صاحب میرے شو میں تھے، انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا انڈیا ایک نیو نارم سیٹ کرنا چاہ رہا ہے. پہلے 2019 میں اس نے فراڈ کیا، ڈرامہ کیا پلوامہ والا، کشمیر کے اندر پوری اپنا وہ 370 اور ساری تباہی پھیر دی. اب انہوں نے ڈرامہ کیا ہے، اس میں انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی اور کشمیر کے اندر وہ وقف ایکٹ سارا اور آپریشن شروع کر دی. لگتا ہے کہ ایک نیو نارم کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہر بار یہ جھوٹا واقعہ کرو اور اس کی پھر اپنی لوکل پولیٹیکل فائدہ اٹھاؤ یا پاور گیم ڈائنامکس کریں، سب کچھ کریں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہمارے پاس کیا آپشن ہے نیو نارم کا؟ ان کا نہیں ہے. انہوں نے ایک لفظ بولا، انہوں نے کہا ناؤ، میں رسپانس پہ بات تھی، انہوں نے کہا وی ڈونٹ ہیو دا لگژری آف ٹائم. ہمارے پاس یہ بھی نہیں ہے کہ اٹس ناٹ اے میٹر آف ڈیز. تو کیا یہ ایک کنسنسس ہو گیا ہوا ہے کہ اب میٹر آف ڈیز میں پاکستان کا رسپانس نہیں آئے گا؟ اٹ کین بی اے میٹر آف آورز، بٹ اینی وے ڈیز کا مطلب ہے ہفتہ کم ہی ہو جاتا ہے. I know کہ آپریشن ڈیٹیل ہے، شاید آپ اس پہ نہ بات کریں، لیکن میں مالک صاحب اس حوالے سے، کیونکہ ٹیکٹیکل اور آپریشنل سطح پہ میں میڈیا پہ کوئی ایسی I'll be very cautious. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے کہ اگر میں ٹائم فریم پہ ایک ڈیٹیل میں چلا جاؤں تو دیکھیں یہ تو بہت سینسٹیو میٹرز ہیں. اٹ کین بی اینی ٹائم فریم آف دی چوزنگ آف دی پاکستان آرمڈ فورسز. لیٹس سی کیا ہوتا ہے، مگر میں اس کو لیکن یہ طے ہو گیا ہوا ہے کہ پاکستان بھرپور ایک جواب دے گا. میرا تو یہ سلوگن ہے کہ جواب بھرپور ہوگا اور ضرور ہوگا. اینڈ آف کورس وین یو سے دس، تو پھر آپ ظاہر سی بات ہے آپ کوئی تجزیے کے طور پر تو نہیں کہہ رہے، ظاہر آپ حکومت پاکستان کی. میں تو آفیشلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا فیصلہ ہے کہ یہ اختیار جب دے دیا اور آرم فورسز کو دے دیا کہ آپ اپنی مرضی کے وقت پر، جگہ پر، اپنی مرضی کے موڈ کے اندر اس کا تعین کر کے رسپانس دیں گے. اور وہ رسپانس دیکھیے، آج مارکو روبیو والی جو پرائم منسٹر صاحب کی بھی بات ہوئی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام میں بڑا شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے ان اٹیکس کو لے کے، اور ہمارا یہ رائٹ اسٹیبلش ہو چکا ہے UN چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت کہ ہم اس کا رسپانس کریں ان آر ڈیفینس. تو یہ ساری بات چیت آج بڑی ہوئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو پاکستان کا رسپانس دینا جو ہے وہ انہیرنٹ رائٹ بن چکا ہے. تو آپ نے بڑی کلیئرٹی سے بات کر دی. ایک بات آخر میں بات بتا دیجیے گا، آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ساری کی ساری اس پر کہ آج جو ڈرونز جو ہم نے گرائے سارے،
اس کا اگین حکومت پاکستان کے ترجمان کے طور پر آپ کیا کہے گا کہ بھارت کا اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اس پر ڈیبیٹ تھی نا کہ کیا سرویلنس کے لیے آئے تھے؟ دو تین مقاصد جی 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 دیکھیے، ایک تو ان کی ایئر فورس کا مورال بالکل نوز ڈائیو کر گیا ہے کیونکہ ان کے پائلٹ، ان کے جہاز گر چکے، ان کا غرور خاک میں مل چکا، تو ایئر فورس کو پل بیک کر لیا. اب انہوں نے ان مینڈ یہ ڈرونز بھیجے ہیں جس میں انسانی انٹروینشن کم سے کم ہے، اور ایک سرویلنس تھا، کچھ ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنانا تھا. تو ہم نے دو طرح سے گرائے ہیں، کچھ ہم نے سافٹ انٹروینشن جیم کر کے گرائے ہیں، کچھ کو ایئر ڈیفنس سسٹم سے ٹارگٹ کر کے گرایا ہے. تو یہ ان کی ایک مضمون سازش تھی کہ وہ کسی طریقے سے کچھ ملٹری انسٹالیشن کو ٹارگٹ کریں گے، کچھ سرویلنس لیں گے، اور اس میں بھرپور جو ہے وہ شادیانے بجائیں گے. تو ہم نے وہ بھی سازش ناکام کی ہے. اب ٹو آر کریڈٹ، ٹو سم اٹ اپ، 5 جہاز رافیل گرائے ہیں، 29 ڈرون گرائے ہیں، ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑایا ہے، 40 سے 50 فوجی مارے ہیں، جس کے بعد انہوں نے سفید جھنڈا لہرا دیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب خفت مٹانے کے لیے جھوٹ کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں بچا. اب بالکل آخری سوال یہ طارق صاحب ایک اور چیز کائنڈلی وسیم، ایک سوال اور طارق صاحب ایک چیز اور کلیئر کر دیں. کل ڈار صاحب نے انٹرویو دیا ٹی آر ٹی کو، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور انڈیا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے درمیان میں بات چیت ہوئی ہے اور کانٹیکٹ میں ہیں. آج انڈیا کے فارن سیکرٹری سے جب یہ سوال ہوا تو اس نے ایک دم اس کو کہا کہ اٹ از ناٹ ان مائی نالج. تو کیا یہ بات ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو پھر انڈیا ڈینائی کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈار صاحب نے یہ بات بڑی ذمہ داری سے کی اور یہ بالکل ہوئی، مگر انڈین فارن سیکرٹری سے آج بہت سارے سوالات کیے گئے، دہشت گردی کے کیمپس کے بارے میں کیے گئے، مولانا مسعود اظہر کے حوالے سے وہ چپ تھا اس پہ. انڈین فارن سیکرٹری، ایکسٹرنل افیئرز منسٹر اور NSA، ان کی کوارڈینیشن ہی کوئی نہیں ہے، اور ان کے آپس کے کال و فیل میں بھی تضاد ہے اور آپس کی سٹیٹمنٹ میں بھی فرق ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو انڈیا کی بڑی ہی فلاڈ اسٹریٹجی ہے کہ یہ ایز اے گورنمنٹ فیل ہو چکے ہیں کہ اب ان کو صرف جھوٹ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے.